تیار ہو جائیں۔ ضلع فیصل آباد کی شان، چمکتے دھمکتے چہرے والی پرسنالٹی، شخصیت، اور جنہوں نے پچھلے دنوں میں اعلان کیا کہ پڑتھوئی پہ گیا، آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ڈویژن فیصل آباد کے امیر، میرے اور آپ کے جذبوں کی ترجمانی کرنے والے نوجوان جناب اکمل حسن صاحب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، قبلہ امیر المجاہدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ جو کاشف بھائی نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا یہ ان کی حسن ظن ہے، ان کی خوش گمانی ہے۔ میرا تعارف بابا جی تو خود کے بارے میں کہتے تھے، میں تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ کتا بھی وفادار ہوتا ہے، تو بابا جی اپنے بارے میں یہ کہتے تھے، تو میں تو بابا جی کی سنت پر، ان کے طریقے پر، ان کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا تعارف، میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس یہی مشن ہے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، تحریک کے کارکنان کو، ذمہ داران کو میں مبارکباد دیا کرتا ہوں کہ تم جب بھی نکلتے ہو، کشمیر کے لیے نکلتے ہو، ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہو، ختم نبوت کے لیے نکلتے ہو، تحفظ قرآن کے لیے نکلتے ہو، فلسطین کے لیے نکلتے ہو، جب بھی نکلے ہو امت کے لیے نکلے ہو اور آقا کے لیے نکلے ہو، دنیا کی آسائشوں کے لیے تم کبھی نہیں نکلے، اس بات پر تم سب مبارکباد کے مستحق ہو۔ لیکن افسوس ہمیں اس بات پر ہوتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک اور ان کے حکمران 57 مردے زندہ لاشیں، یہ 57 جو زندہ لاشیں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ بچیوں نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شام کی دیواروں پر، فلسطین کی دیواروں پر لکھ دیا کہ اب کوئی عمر نہیں آنا۔ اور میں تو ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ ہم تو اہل عرب کے مقروض ہیں۔ کس طرح مقروض ہیں کہ کل میری ایک بہن نے، میری ایک بیٹی نے دیبل سے ایک خط لکھا تھا، وہ 7 سمندر پار عرب کے صحرا میں محمد بن قاسم نے جب وہ خط پڑھا تو سمندروں کے سینے چیرتا ہوا جہاں میری بہن اور میری بیٹی کی مدد کے لیے آیا تھا، تو آج وہاں میری بہنیں اور میری بیٹیاں تمہیں پکار رہی ہیں۔ لیکن افسوس کہ کفر تو سارا اکٹھا ہے، یہاں سب کو اپنی اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے، سب اپنی اپنی کرسیوں کے لالچ میں ہیں، سب اپنی اپنی کرسیوں کو طوالت دینے کے چکروں میں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حافظ صاحب، تم سے لے کر، کاکڑ سے لے کر، نقوی سے لے کر، سی پی او سے لے کر، ایس پی ڈی ایس پی تک، ہر ایک جو حکومتی کارندے ہیں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ تم یہ
تم نے تو جانا تھا کشمیریوں کی مدد کے لیے، تم نے تو جانا تھا فلسطینیوں کی مدد کے لیے، تم نے تو وہاں جانا تھا۔ تمہاری ان بدبودار سوچوں سے جڑے والا ہی نہیں نکل رہا۔ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فلسطین والوں، تمہارے مقدر نہیں اچھے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو اور تمہارے مقابلے میں اسرائیل ہے۔ اگر وہ جو تمہارے مقابلے میں یہودی ہیں ان کی جگہ پر مسلمان ہوتے اور اس اسرائیل ملک کا نام جڑا والا ہوتا تو پھر تمہارے بچے نہ شہید ہوتے، تمہاری کوئی دیوار کی جل جاتی تو پھر تو یہ عورتوں کو بھی اٹھا لیتے، پھر تو یہ بچیوں کو بھی اٹھا لیتے۔ بغیرت کتے، وہ ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، وہ بغیرتوں، وہ کفر دے غلاموں۔ ہمارے آبا تو وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ تم نے جڑا والا میں مسلمان مرد تو مرد عورتیں بھی نہ چھوڑی تم نے، اور کفر کی غلامی میں ظلم کے اتنے دوڑا دیے گھوڑے تم نے۔ اور صرف وہی نہیں، ابھی کل کی بات ہے، زندہ باد۔ اور ابھی کل کی بات ہے کہ جنہوں نے ہماری اگلی نسل کو شعور دینا ہے، جنہوں نے اساتذہ نے پڑھانا ہے، ہماری اگلی نسل کی جنہوں نے تربیت کرنی ہے، ان خواتین اساتذہ کو اور مرد اساتذہ کو تم نے جیلوں میں قید کیے رکھا، تم نے خواتین کو پکڑے رکھا۔ او بے غیرتوں، اور تمہارا زور صرف مسلمان عورتوں پر ہی چلتا، اور ڈوب مرو، کسی گٹر میں منہ دے کے مر جاؤ۔ اور ایک بات اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ارباب اقتدار کو کہنا چاہوں گا کہ وہ جو کل تم سے پہلے، وہ جو کل یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن وہ صرف غلط فہمی تھی۔ تمہارے پہلے بھی گئے، تم سے جو پہلے آئے، جو مرزائیوں کے بہن بھائی آئے، جو گستاخوں کے یار آئے، جو تم سے پہلے کفر کے ایجنٹ آئے، سارے برباد ہو گئے، سارے غارت ہو گئے۔ زندہ ہے، نام بھی زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نام زندہ ہے، اور زندہ ہے تو عاشقان رسول کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ اور جس کو نہیں یقین، وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میانی صاحب قبرستان جا کر دیکھ لے کہ غازی میں علم الدین کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کون روز اس کی قبر پر منو تازہ پھول ڈال کے چلا جاتا ہے۔ نام بھی انہی کا زندہ رہنا جو اسلام کے لیے زندہ رہیں گے، قبریں بھی انہی کی زندہ رہنی جو اسلام کے لیے زندہ رہے۔ جس کو نہیں یقین وہ جا کے ممتاز قادری کی قبر دیکھے، جس کو نہیں یقین غازی علم الدین کو دیکھے، جس کو پھر نہیں یقین یتیم خانہ چوک میں جا کر جامع مسجد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سوئے ہوئے شہر کو دیکھے۔ اور میں ارباب اقتدار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تاریخ ہے وہ ظلم کے آگے کھڑے ہونے والوں کی لکھی جاتی ہے، لیٹنے والوں کی نہیں۔ تاریخ میں نام اگر زندہ ہے تو محمد بن قاسم کا نام زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی کا نام زندہ ہے، یوسف بن تاشفین کا نام زندہ ہے۔ اور میں یہ بات ایک چیلنج سے کہنا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا، اس مجمع میں سے کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ جب محمد بن قاسم یا یوسف بن تاشفین جب سپہ سالار تھا اس وقت خانہ کعبے کے امام کا نام مجھے بتا دے۔
نہیں پتا، تاریخ مجاہدوں کو یاد رکھتی ہے۔ تو یہ میں علماء اور پیران عظام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ حق بات بتاؤ، اور نیٹ کھول لو، کسی بک ڈپو پر چلے جاؤ، سینکڑوں بیانات ملیں گے، یوٹیوب پر ہزاروں کتب ملیں گی، کتب علیکم الصیام پر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، سینکڑوں بیانات ملیں گے، ہزاروں کتب ملیں گی۔ انہی سیغوں کے ساتھ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال، اور وہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ وہ اس امت کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اگر تم نے علماء نے اور پیروں نے یہ سبق امت کو دیا ہوتا تو پھر یہ گھروں سے ہماری ماں بہنوں کو نہ اٹھاتے، خواتین اساتذہ کو اٹھا کر جیلوں میں نہ ڈالتے، یہ اس قدر ظالم نہ ہوتے، بلکہ جو کشمیر میں بیٹی پکار رہی ہے اس کی مدد کے لیے جاتے، جو فلسطین میں بیٹی پکار رہی ہے اس کی مدد کے لیے جاتے۔ اور آج اتنے بے حس ہوئے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کے بخار میں مبتلا ہے، ٹی وی چینلز پر صبح شام کرکٹ کا چرچا ہے، فلسطین کی ایسے بات ہی نہیں کی جاتی جیسے بات کرنے کا حق ہو۔ علامہ صاحب فرماتے آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر الثنا اول طاؤس و رباب آخر، اور تم نے الٹ کر دیا۔ ہم تو ان کے وارث ہیں، محمد بن قاسم کے، صلاح الدین ایوبی کے، ہم تو ان کے وارث ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ ارباب اقتدار نے کیا کیا؟ معاشرے کو اس ڈگر پر لا کھڑا کیا کہ کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، کل تک جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، آج وہ فلمیں دیکھ رہی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ قوم بھی یہ سوچے کب تک ہم روتے رہیں گے یوں چوکوں میں، کب تک ہر بندہ گھر میں بیٹھ کر کرتا رہے گا، اور جب وقت آئے گا پھر ان ظالموں کو حکمرانی دیتے رہو گے کب تک؟ لہذا اپنا فیصلہ بدلو، اپنی سوچ بدلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو لاؤ، ایسے غلاموں کو لاؤ جو کفر کے ایجنٹ نہ ہوں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہ ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہوں، اعلان جہاد کرنے والوں ہوں۔ تم معیشت کا رونا رو رہے ہو، معیشت جو ہے وہ کفر کی غلامی سے کبھی بہتر نہیں ہونی۔ تم نے دیکھ لیا، بدل بدل کے دیکھ لیا، پی ڈی ایم بھی دیکھ لی، تبدیلی والے بھی دیکھ لیے۔ ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یو ٹرن والے نہیں ہیں، تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ یو ٹرن والے بھی نہیں ہیں اور 125 والے بھی نہیں ہیں، یہ یہاں 125 رہنے نہیں آئے، یہاں بلکہ یہ تو اپنی گردنیں یہاں لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہاتھوں پر اپنی گردنیں لیے پھر رہے ہیں، یہ اپنے کفن لیے پھر رہے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ تو میں انتظامیہ کو دوبارہ وہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ یہاں جو تمہاری غیرت اور تمہاری جو ہے یہ فورسز یہ عورتوں کو اٹھانے کے لیے تو استعمال ہوتی ہے، کبھی جڑاوالا میں ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، کبھی فیصل آباد میں خواتین و اساتذہ کو اٹھانے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے تو تم فورسز استعمال کرتے ہو۔ تم یہ جو کفر کے ٹٹی کھانے ہیں، یہ جو ان ملعون قادیانیوں اور مرزائیوں کی کنجر خانوں کی یہ جو کنجر خانے ہیں جہاں جو اسلامی شاعر استعمال کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تمہاری فورسز کیوں نہیں استعمال ہو رہی؟ تو تحریک لبیک نے آپ کو پہلے بھی پیغام دیا ہے، آج دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم ابھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فی الفور ایکشن لو، وگرنہ پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے آئندہ کے لاحق عمل کا اعلان کرے گی۔ اور میں نے یہ جو بات کی کہ امت کو بھی
قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو 57 اسلامی ممالک کے 57 مردہ حکمران ہیں، یہ 57 کو 2 سے ضرب دے دو، 3 سے دے دو، 5 سے دے دو، 10 سے دے دو، 500 یا 1000 بندہ بن جائے گا۔ کیوں ایسے بندوں کو آگے لاتے ہو؟ کیونکہ میں نے آج ایک بزرگ سے یہ سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے نا، وہ 80 لاکھ کے لیے ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ابابیل آ جائیں، اگر ابابیل آئے تو شاید ان 80 لاکھ کے لیے نہ آئے بلکہ 1.5 ارب کے لیے نہ آ جائیں، کیونکہ اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ کے رکھ دو۔ جبرائیل نے عرض کی، یا اللہ وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی برابر بھی مقدار بھی تمہاری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کو تباہ کرو، ساری بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میری حدیں اس کے سامنے توڑی جاتی، ظلم ہو رہا ہے اور اس کے چہرے کا کبھی رنگ بھی نہیں بدلا۔ تو میں 1.5 ارب سے یہ کہنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے، کشمیر میں فلسطین میں بچیوں پر ظلم ہو رہا، تو یہ سارا دیکھ کر تمہارے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا؟ اگر رنگ بدلتا ہے تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر جب سوچتے ہو تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر اس پر عمل کرو گے تو پھر صرف کچہری پہ ادار ہی نہیں، بلکہ عنقریب وہ وقت ہوگا جب اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی ایک ہی صدائے دل نواز گونجے گی، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ یا اللہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو جہاد کی غیرت ہے، یا اللہ ان کو غیرت عطا فرما کہ یہ اعلان جہاد کر سکیں، یا اللہ پوری امت کے جو غم میں ہیں وہ یہ کھڑے ہو سکیں، اور اگر ان کے مقدر میں یہ غیرت نہیں ہے تو یا اللہ ہمارا ان سے چھٹکارا دے، ہمیں ان سے انہیں تباہ و برباد فرما، اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلام ہوں، جو تیرے آقا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں، جو ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں، جو کشمیر کے لیے بھی کھڑے ہوں، فلسطین کے لیے بھی کھڑے ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو وہاں ان کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہمیں حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جہاد چھوڑا تو یا اللہ ہم ذلیل ہو کر رہ گئے، یا اللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ارباب اقتدار کو، ہمارے فیصلہ ساز اداروں کو جہاد کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں پھر اس فیصلے پر عمل کرنے کی اور اس کا حرابل دستہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد برحمتہ۔